خوش آمدید. آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں. پاکستان کے ایک بہت مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی یعنی سعد الرحمان ان کی گرفتاری ہوئی. اور یہ صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ اس سے جڑے کئی پہلو ہیں. کریٹرز، قانون، نوجوان نسل. بالکل، یہ ایک بڑا معاملہ ہے جو ڈیجیٹل دنیا کے کئی سوالات کھڑے کرتا ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو سمجھیں. جو بھی معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر ایک غیر جانبدارانہ گفتگو کریں. جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ اس واقعے کے مختلف زاویوں کو دیکھا جائے. تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے. ہوا کیا تھا اصل میں؟ یہ گرفتاری کب اور کیسے ہوئی؟ جی، یہ واقعہ ہوا اتوار 17 اگست کو. سعد الرحمان کو لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا. ایئرپورٹ سے؟ جی ہاں، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے. اور کارروائی کرنے والا ادارہ تھا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جسے NCCII کہتے ہیں. NCCII، صحیح. جی. اور الزام کیا تھا بنیادی طور پر؟ بنیادی الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے آن لائن جوئے یا جسے سٹے بازی کہتے ہیں اس سے متعلق کچھ ایپس کی تشہیر کی تھی. اوکے. گرفتاری کے بعد پھر کیا ہوا؟ قانونی کارروائی کیسے چلی؟ گرفتاری کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. شروع میں تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا. لیکن پھر اس میں توسیع ہوئی، پہلے 4 دن کی اور پھر مزید 5 دن کی. اتنی توسیع کس لیے؟ وہ NCCII کا کہنا تھا کہ انہیں تفتیش کرنی ہے، خاص طور پر جو فون اور دوسری ڈیوائسز انہوں نے ضبط کی تھی ان کا فورینزک تجزیہ کرنا ہے. اچھا، فورینزک کے لیے وقت چاہیے تھا؟ جی بالکل، ڈیجیٹل شواہد کو دیکھنے کے لیے. اطلاعات کے مطابق اگلی پیشی اب 28 اگست کو متوقع ہے. یہ الزامات سنے تو کافی سنگین لگ رہے ہیں. FIR میں کون کون سے قوانین کا ذکر ہے؟ جی، FIR میں کئی ایکٹس اور سیکشنز شامل ہیں. ایک تو ہے PCA یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. ہاں، PCA کا تو کافی ذکر رہتا ہے. جی، اس کے سیکشن 13 الیکٹرانک جعل سازی اور 14 الیکٹرانک فراڈ شامل ہیں. جعل سازی اور فراڈ؟ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 25 اسپیمنگ اور 26 اسپوفنگ بھی ہیں. اسپیمنگ اور اسپوفنگ بھی؟ ہاں، اور پھر پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC اس کی دفعات بھی ہیں. سیکشن 294B. یہ کس بارے میں ہے 294B؟ یہ تجارت کے سلسلے میں اگر کوئی انعامی لالچ دیا جائے اس سے متعلق ہے. اور ساتھ میں سیکشن 420 یعنی دھوکہ دہی. 420 تو بہت مشہور سیکشن ہے. جی بالکل، کلاسک دھوکہ دہی کا الزام. تو کیا ریاست نے یہ بتایا ہے کہ یہ الزامات کس بنیاد پر ہیں؟ کن ویڈیوز یا ایپس کی بات ہو رہی ہے؟ ریاست کا موقف یہ ہے کہ تقریباً 27 ویڈیوز تھیں جن میں کچھ مخصوص ایپس جیسے بینومو، 1xBet، Bet365 اور B9 گیم ان کی تشہیر کی گئی. 27 ویڈیوز؟ جی، FIR میں ان ویڈیوز کے لنکس کا بھی حوالہ ہے، اگرچہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کئی لنکس اب وہ پبلکلی دستیاب نہیں رہے. اچھا، اور وہ PNIL والی کیا بات تھی؟ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. ان کا نام PNIL میں شامل کیا گیا ہے. یہ عام طور پر ان افراد کے لیے ہوتا ہے جن پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہو یا جن پر سفری پابندیاں لگنے کا امکان ہو. اور ایک اور الزام یہ بھی ہے کہ وہ مبینہ طور پر بغیر کسی اجازت کے ایک ایپ کے کنٹری مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے. کنٹری مینیجر؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حکام یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف ویڈیوز میں تشہیر نہیں کر رہے تھے بلکہ شاید پاکستان میں اس ایپ کے آپریشنز یا پیمنٹس یا یوزرز لانے میں زیادہ گہرا کردار ادا کر رہے ہوں. بغیر کسی رجسٹریشن کے؟ جی، بغیر کسی باقاعدہ اجازت یا رجسٹریشن کے. یہ الزامات ہیں، ظاہر عدالت میں ثابت کرنے ہوں گے. اس معاملے میں ان کی اہلیہ عروب جتوئی، ان کا بھی ذکر آیا ہے؟ جی ہاں، عروب جتوئی جو خود بھی ایک مشہور کریٹر ہیں، انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی اور پھر NCCIA کے سامنے پیش ہوئیں. تو وہ پیش ہوئیں؟ جی، اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے. ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا فون بھی تحویل میں لیا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی. اچھا، ویسے ماضی میں بھی اس جوڑے کا نام کچھ قانونی معاملات میں آیا تھا، ہے نا؟ جی، یہ بات بھی قابل ذکر ہے. 2024 میں سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر اسلحے کی نمائش پر انہیں حراست میں لیا گیا تھا اور 2025 میں ڈکی بھائی نے لاپرواہی سے ڈرائیونگ کے ایک معاملے میں حفاظتی ضمانت لی تھی. ٹھیک ہے، میڈیا نے کیسے کور کیا اس سب کو؟ زیادہ تر قومی اخبارات، ٹی وی چینلز اور جو ڈیجیٹل نیوز سائٹس ہیں سب نے اس خبر کو نمایاں جگہ دی ہے. رپورٹنگ زیادہ تر ایک جیسی ہی ہے. ایئرپورٹ پر گرفتاری، الزام جوئے کی ایپس کی تشہیر اور پھر ریمانڈ میں توسیع تاکہ تفتیش ہو سکے. زیادہ تر میڈیا فی الحال وہ حقائق بتا رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ قانونی کارروائی کہاں تک جاتی ہے. صحیح. تو یہ تو ہو گئی واقعے کی تفصیلات. اب ذرا ڈکی بھائی کی طرف آتے ہیں. یہ ہیں کون؟ ان کا سفر کیسا رہا یوٹیوب پر؟ جی، سعد الرحمان، جنہیں ڈکی بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا روسٹنگ ویڈیوز اور کامیڈی سے. ہاں، وہ روسٹنگ والا دور تو کافی مشہور تھا. بالکل، ان کا انداز جیسے تیز ایڈیٹنگ، میمز کا استعمال اور کافی بے باک قسم کے تبصرے وہ نوجوانوں میں بہت تیزی سے مقبول ہوا.
वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना मवाद बदला भी, वीलॉगिंग शुरू की, गेमिंग, लाइफस्टाइल कंटेंट भी बनाने लगे। और आज तो वो पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स में से हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनके सब्सक्राइबर्स करोड़ों में हैं, शायद 8.9 मिलियन के करीब, और व्यूज तो अरबों में हैं। उन्हें PISA अवार्ड्स में यूट्यूबर ऑफ द ईयर भी मिला है, 2020 और 2021 दोनों में। उनकी जो अवामी पहचान है उसमें तनाज़ात का भी बड़ा हिस्सा रहा है, खास तौर पर दूसरे यूट्यूबर्स के साथ वो जो बीफ चलते हैं। जी बिल्कुल, उनका एक बहुत लंबा और पब्लिक किस्म का झगड़ा रहा शाम इदरीस के साथ। हाँ, वो तो काफी चला था। जी, और इस तरह के ऑनलाइन ड्रामे ने उनकी वो रोस्टर वाली इमेज को बहुत पक्का किया। वो एक ऐसे क्रिएटर हैं जो तवज्जो खींचते हैं, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। फिर 2022 में उनकी शादी हुई अरूप जतोई से, जो खुद भी क्रिएटर है, तो वो भी एक बड़ा सोशल मीडिया इवेंट था। सही। चलें, अब जरा वापस कानूनी पहलुओं पर आते हैं। ये जो PCA के सेक्शन 13 और 14 हैं, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी और फ्रॉड, इनको इस केस से कैसे जोड़ा जा रहा है? देखिए, बज़ाहिर इस्तगासा का ये मौक़िफ़ हो सकता है कि ये जो तशहीर की गई, ये गलत गुमराहकुन थी। गलत गुमराहकुन? किस तरह? मतलब शायद इन ऐप्स में माली फ़ायदे के ऐसे वादे किए गए जो हकीकत में पूरे नहीं हो सकते थे, या उनके नुकसानात को छुपाया गया। अगर ये साबित हो जाए कि जानबूझकर ऐसी गलत बयानी की गई जिससे लोगों ने पैसे लगाए और उनका नुकसान हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड या जालसाजी के ज़ुमरे में आ सकता है। तो नियत साबित करना अहम होगा। जी बिल्कुल, फ्रॉड के केसेस में नियत यानी मेंस रिया बहुत अहम होती है। और वो पीका के दूसरे सेक्शंस 25 और 26, स्पैमिंग और स्पूफिंग, वो कैसे फिट होते हैं? ये थोड़ा सा मतलब कम वाज़े है कि इनका इतलाक कैसे होगा। स्पैमिंग शायद इस बुनियाद पर हो कि अगर तशहीर बहुत ज़्यादा, बार बार या नापसंदीदा तरीके से की गई हो, या अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजर्स को बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी पैगामात भेजे जाते हों। स्पूफिंग का ताल्लुक होता है शनाख्त छुपाने या गलत शनाख्त बताने से। अच्छा। तो शायद ये इल्ज़ाम हो कि ऐप की असल नौयत, यानी क्या वो जुआ है या ट्रेडिंग, इसको गलत तरीके से पेश किया गया, मतलब उसकी असलियत छुपाई गई। ये वो चीज़ें हैं जिन पर अदालत में बहस होगी कि ये सेक्शंस इस केस पर लागू होते भी हैं या नहीं। और PPC वाले सेक्शंस 294B और 420? 294B वो जो इनाम का लालच देने वाला सेक्शन है, वो तब लगता है जब किसी कारोबार में लोगों को खींचने के लिए कोई गैर मुनासिब या वो चांस पर मबनी इनामात का लालच दिया जाए। सही। अगर इन ऐप्स में कोई ऐसी स्कीम थी तो ये लग सकता है। और 420 तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है कि भाई झूठे वादे करके लोगों से पैसे लगवाए गए और फिर उनको नुकसान पहुंचाया गया। FIR का खुलासा यही लगता है कि लोग पैसे लगाकर नुकसान उठा बैठे। तो अब आगे कानूनी तौर पर क्या चीजें अहम होंगी, किन नुकात पर नजर रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे अहम तो वो फोरेंसिक रिपोर्ट होगी जो फ़ोन और लैपटॉप वगैरह से मिलेगी। हाँ, इससे क्या पता चल सकता है? इससे राबते, पैसे का लेन देन, कोई मुआहदे अगर हुए हों, उन सब का पता चल सकता है। दूसरा, नीयत का सवाल। क्या उन्हें मालूम था कि ये ऐप्स मुबैना तौर पर मशकूक है या गैर कानूनी, या ये सिर्फ गफलत थी? तीसरा, क्या वीडियोस में कोई वार्निंग, कोई डिस्क्लेमर था, खतरात बताए गए थे? और चौथा, वो कंट्री मैनेजर वाली बात का क्या सबूत मिलता है? ये सब चीजें अहम होंगी। एक और बहस जो मैं सुन रहा हूँ वो है सिलेक्टिव एनफोर्समेंट की, यानी क्या सिर्फ उन्हीं को पकड़ा जा रहा है? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है और मुझे यकीन है कि दिफाई वकला ये जरूर उठाएंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स टीमें बैटिंग कंपनियों से स्पॉन्सरशिप ले सकती हैं तो एक यूट्यूबर पर इतनी सख्ती क्यों? हाँ, ये तो वैलिड सवाल लगता है। बिल्कुल, अदालत को ये देखना होगा कि कानून का इतलाक सब पर बराबर हो रहा है या नहीं। ये एक पेचीदा मसला है, इसमें कानूनी पहलू भी हैं और पॉलिसी के भी। ये हमें सीधा ले आता है क्रिएटर इकोनॉमी पर। आखिर ये क्रिएटर्स ऐसी प्रमोशंस करते ही क्यों हैं जो बाद में मसला बन सकती हैं? इसकी कई वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह पैसा है। पैसा? जी, ये जो फाइनेंस, ट्रेडिंग या खास तौर पर ये ग्रे एरिया वाली गेमिंग, बेटिंग एप्स होती हैं, ये अक्सर बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं प्रमोशन के, आम ब्रांड डील से कहीं ज़्यादा। CPM यानी कॉस्ट पर मिल बहुत हाई होता है। अच्छा। दूसरा, प्लेटफॉर्म का दबाव भी होता है। मुसलसल कंटेंट बनाना है, कमाई भी करनी है, तो बाज़ोकात क्रिएटर्स ऐसी स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं जिनकी शायद उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल भी न की हो। और तीसरा, वो जो नाजरीन का भरोसा होता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है, जिसे पैरा सोशल रिश्ता कहते हैं। मतलब नाजरीन अपने पसंदीदा क्रिएटर से एक तरह का जज्बाती ताल्लुक महसूस करते हैं, और इस ताल्लुक की वजह से वो क्रिएटर की बातों पर, उसकी सिफारिशात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो क्लिक कर देते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, बाज़ोकात पैसे भी लगा देते हैं। और इसीलिए रेगुलेटर्स उस पर नजर रखते हैं। जी, क्योंकि इसमें इस्तेसाल का खतरा होता है, नाजरीन के एतमाद का गलत फायदा उठाया जा सकता है। वो कौन सी लाइंस हैं जो अक्सर धुंधला जाती हैं ऐसे मामलात में? कहाँ गलती हो जाती है?
ایک تو سب سے بڑی لائن ہے جوئے اور گیمنگ یا ٹریڈنگ کے درمیان. بہت سی ایپس خود کو ایسے پیش کرتی ہیں جیسے یہ کوئی مہارت کا کھیل ہے یا سرمایہ کاری کا موقع، تاکہ جوئے کے قوانین سے بچ جائیں. صحیح. دوسری لائن ہے شفافیت کی. کیا صاف صاف بتایا گیا کہ یہ ایک اشتہار ہے؟ #ایم لگایا. کیا یہ بتایا گیا کہ اس میں پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے؟ اور تیسری لائن ہے عمر کی. کیا یہ مواد صرف بڑوں کے لیے تھا یا یہ ایسے پلیٹ فارم پر تھا جہاں بچے بھی اسے آرام سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں اور اکثر یہی گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس کیس سے کیا سبق ملتا ہے کریٹرز کو؟ بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کچھ بنیادی اصول تو واضح ہیں. پہلا، کوئی بھی چیز پروموٹ کرنے سے پہلے، خاص طور پر اگر وہ پیسوں سے متعلق ہو، تو اس کی قانونی حیثیت ضرور چیک کرے، خاص کر اپنے ملک کے قوانین کے مطابق. ٹھیک ہے. دوسرا، ہمیشہ تحریری معاہدہ کرے جس میں ساری شرائط، ذمہ داریاں، قانونی پہلو سب واضح ہوں. تیسرا، شفافیت بہت ضروری ہے. صاف بتائیں کہ یہ اشتہار ہے، اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ بھی بتائیں. چوتھا، یہ جو جلدی امیر بن جاؤ، پیسہ ڈبل کرو والی اسکیمیں ہوتی ہیں، ان سے دور رہیں. یہ ہمیشہ خطرے کی نشانی ہوتی ہیں. اور پانچواں، کوشش کریں کہ تفریحی مواد اور مالی مشورے یا ایسی پروموشنز کو الگ الگ رکھیں، مکس نہ کریں. جب ہم کریٹر اکانومی اور اعتماد کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو کم عمر ناظرین ہیں، بچے ہیں، ان پر اس قسم کی مواد کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ تو شاید انجانے میں دیکھ لیتے ہوں گے. جی، یہ بہت ہی اہم اور تشویشناک پہلو ہے. ڈکی بھائی جیسے جو بڑے کریٹرز ہیں، ان کا مواد تو یوٹیوب، ٹک ٹاک جیسے مین سٹریم پلیٹ فارمز پر ہوتا ہے. ہاں، وہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے. بالکل. تو بھلے ہی وہ سیدھا بچوں کو ٹارگٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن الگورتھم تو مواد پھیلاتا ہے، اور اکثر گھروں میں ایک ہی فون یا ٹیبلٹ بچے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایسی ویڈیوز تک پہنچ جانا بہت آسان ہے. اور اس کے کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں ان بچوں پر؟ کئی خطرات ہیں. ایک تو یہ کہ جوا یا سٹے بازی جیسی چیزیں نارمل لگنے لگتی ہیں، ارے یہ تو بس ایک ایپ ہے. دوسرا، خاص طور پر اگر پروموشن بہت مزیدار یا گلیمرس انداز میں کی گئی ہو تو بچوں کو لگ سکتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کا آسان طریقہ ہے یا اس میں کوئی خاص مہارت چاہیے، جو کہ شاید سچ نہ ہو. بالکل. تیسرا، وہ جو دوستوں کا دباؤ ہوتا ہے، فومو، کہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. اور چوتھا، جو سب سے خطرناک ہے، وہ یہ کہ کم عمری میں ہی پیسے ضائع ہو جائیں یا وہ رسک لینے کی غلط عادت پڑ جائے. لیکن کیا سوشل میڈیا کا کوئی مثبت پہلو نہیں ہے اس سارے معاملے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مثبت پہلو بھی ہیں. سوشل میڈیا تعلیم، معلومات، کمیونٹی، تفریح، ان سب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ذمہ دار کریٹرز بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. جیسے وہ ڈیجیٹل خواندگی بڑھا سکتے ہیں، نوجوانوں کے لیے اچھے رول ماڈل بن سکتے ہیں. اور ستم ظریفی دیکھیں، اکثر ایسی مشکوک ایپس کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے یا جو شکایات سامنے آتی ہیں، وہ بھی تو سوشل میڈیا سے شروع ہوتی ہیں. ہاں، یہ بات بھی ہے. تو یہ پلیٹ فارمز ایک طرح سے مسائل کو سامنے لانے میں بھی مدد کرتے ہیں. تو والدین کیا کریں؟ اس ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں؟ کچھ عملی چیزیں ہیں جو والدین کر سکتے ہیں، جیسے یوٹیوب وغیرہ کے جو سیفٹی فیچرز ہیں، سپروائزڈ ایکسپیرینسز یا فیملی پیئرنگ، انہیں استعمال کریں. بچوں کے لیے الگ پروفائل بنائیں، ان سے بات کریں، کھل کر بات کریں کہ یہ اسپانسرڈ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، ایفیلیٹ لنکس کیا ہوتے ہیں، آن لائن اشتہار کیسے کام کرتے ہیں. انہیں سکھائیں کہ شک کیسے کرنا ہے. جی بالکل. انہیں سکھائیں کہ ہر دعوے پر یقین نہ کریں، تحقیق کریں. خاص طور پر اگر کوئی کہے کہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا تو سمجھ جائیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور خود بھی رول ماڈل بنے. جی، خود بھی سوال پوچھیں، اگر میں اس پر کلک کروں تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے. اور جو تھوڑے بڑے بچے ہیں، ٹین ایجرز، ان سے بنیادی فائنینشیل لٹریسی پر بات کریں. بجٹ کیا ہوتا ہے، بچت کیسے کرتے ہیں، جوا اور سرمایہ کاری میں کیا فرق ہے. انہیں سمجھائیں کہ کیسینو ہمیشہ کیوں جیتتا ہے. اچھا، اب تک میڈیا اور پلیٹ فارمز کا رد عمل کیا رہا ہے اس گرفتاری پر؟ میڈیا کا تو ہم نے ذکر کیا کہ وہ کیس کو فالو کر رہے ہیں، اپڈیٹس دے رہے ہیں، جیسے ریمانڈ میں توسیع ہوئی یا اہلیہ پیش ہوئی. بیانیہ زیادہ تر جوئے کی ایپس کی تشہیر کے گرد ہی ہے. اور پلیٹ فارمز کا یوٹیوب وغیرہ نے کچھ کیا؟ کیا چینل پر کوئی اثر پڑا؟ ابھی تک ایسی کوئی پبلک خبر نہیں ہے کہ ڈکی بھائی کے چینلز کو ہٹایا گیا ہو یا ان پر کوئی پابندی لگی ہو. اچھا. لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ جن ویڈیوز کا ذکر FIR میں تھا ان میں سے کئی اب نظر نہیں آ رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ خود ہٹائیں گئی ہیں یا پلیٹ فارم نے ایکشن لیا. عام طور پر پلیٹ فارمز قانونی کارروائی کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنی پالیسیوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور جوئے وغیرہ کی تشہیر پر ان کی اپنی پالیسیاں کافی سخت ہوتی ہیں. آخر میں اگر ہم اس پورے معاملے کو ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ کیس پاکستان کی جو کریٹر اکانومی ہے اس کے لیے کیا مثال قائم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر استغاثہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ کریٹر کو علم تھا اور اس نے جان بوجھ کر ایسی ایپ سے فائدہ اٹھایا جو غیر رجسٹرڈ یا دھوکہ دہی پر مبنی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا کیس بن سکتا ہے. کیسے؟ اس سے مستقبل میں شاید برانڈز اور ایجنسیاں زیادہ محتاط ہو جائیں. وہ کریٹرز کے ساتھ معاہدے کرتے وقت زیادہ سخت شرائط رکھیں، قانونی پہلوؤں پر زیادہ زور دیں. شاید ریگولیٹری ادارے بھی زیادہ فعال ہو جائیں.
تو دوسرے کریٹرز کے لیے ایک سبق ہوگا۔ جی بالکل، ایک واضح پیغام جائے گا کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے۔ کیا اس سے قانون میں مزید وضاحت کی ضرورت بھی سامنے آتی ہے؟ یقیناً، یہ کیس بالکل واضح کرتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں خاص طور پر جہاں پیسہ، جوا، ٹریڈنگ شامل ہو، وہاں قانون اور گائیڈ لائن زیادہ واضح ہونی چاہیے۔ کیا جائز ہے، کیا نہیں، کیسے تشہیر کرنی ہے، عمر کی پابندی کیسے ہو، یہ سب سوالات ہیں۔ اور ناظرین کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ میرے خیال میں ناظرین کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آن لائن جو کچھ بھی دیکھا جائے، خاص طور پر اگر وہ کسی مالی فائدے کا وعدہ کر رہا ہو، تو اس پر فوراً یقین نہ کریں، تنقیدی نظر سے دیکھیں، تحقیق کریں۔ یعنی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ بالکل، یاد رکھیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو آگے کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اس کیس میں؟ میرے خیال میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک، عدالت ان قوانین، خاص طور پر پیکا کی تشریح اس کیس پر کیسے کرتی ہے۔ دوسرا، وہ فورینزک شواہد کیا سامنے لاتی ہیں۔ اور تیسرا، کیا یہ کارروائی صرف ایک فرد تک محدود رہتی ہے یا یہ ایک وسیع کریک ڈاؤن کا حصہ بنتی ہے؟ مطلب کیا اسی طرح کی تشہیر کرنے والے دوسروں کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں؟ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک مشہور یوٹیوبر کی گرفتاری کی سنسنی خیز کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ کیسے یہ نئی کریٹر ثقافت، قانون، مالیاتی ضابطوں اور نوجوانوں کے تحفظ جیسے معاملات سے ٹکرا رہی ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے آج کوشش کی کہ واقعے کی تفصیلات، قانونی الزامات، ڈکی بھائی کا پس منظر، کریٹر اکانومی کے چیلنجز اور نوجوان ناظرین پر اثرات کا جائزہ لیں جو معلومات ہمیں دستیاب تھیں۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے، حتمی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے شواہد کی بنیاد پر۔ ہم نے تو صرف اب تک کی معلومات کا تجزیہ کیا ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ان آن لائن شخصیات کا اثر بڑھ رہا ہے، کیا ان کی ذمہ داری بھی اسی حساب سے نہیں بڑھنی چاہیے؟ اور ہم بطور صارف اس معلومات کے سمندر میں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی اپنی صلاحیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟